بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا وقال تعالى في موضع آخر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مذہب اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، ایک اللہ کو ماننے پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مذہب صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کے اندر بہت وسعت ہے، بہت گنجائش ہے۔ اس کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، حسن اخلاق کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ سچائی کا، ایمانداری کا، دیانتداری کا برتاؤ کیا جائے، ایسے ہی میرے دوستو مذہب اسلام کی تعلیمات میں یہ چیز بھی نمایاں ہے، اور اس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ وطن میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان کو جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہی حقوق ان کو بھی ملنے چاہیے۔ یہ بھی مذہب اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے، اور یہ اس کی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آج ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اور جس ملک کے اندر رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں ہمارا اور آپ کا، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا سابقہ اپنے برادران وطن سے بھی ہے، غیر مسلم دوستوں سے بھی ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، اور محلے میں رہتے ہیں تو ان کا پڑوس اور جوار بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمارے ان پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بھی لحاظ اور ان کے حقوق کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، آپ نے فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یعنی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ ایسے ہی آپ نے ایک جگہ فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، آپ نے فرمایا کہ جس غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، اس کے جان اور مال کی ضمانت دی جا چکی ہو، اور اس کے ساتھ کوئی مسلمان معاہدے کو توڑ کر اس کو ناحق طریقے سے قتل کر دے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرے، تو آپ اسلام نے فرمایا کہ وہ ایسا مسلمان، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی اور وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہ پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ 40 عَامًا، حالانکہ
جنت کی خوشبو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی مسافت کی دوری سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کے اندر غیر مسلموں کے حقوق کا کتنا تحفظ کیا گیا ہے، کتنی ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور کتنا ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایسے میں عزیزو دوستو، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں خصوصاً کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں ان کی شان میں اور کہیں کہیں اللہ کی شان کے اندر بھی گستاخیاں ہوتی ہیں اور نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش خالی نہیں جاتی، یعنی ہر طریقے سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے دلی طور پر یا جسمانی طور پر ان کو جو ہے اذیت دی جائے، نقصان پہنچایا جائے۔ بہرحا ہم ایسے واقعات کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ یہ بات غور کریں کہ کہیں سے بھی، پورے ملک سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی کہ کوئی عالم دین یا کسی مسجد کے ممبر سے یہ بات کہی جا رہی ہو کہ غیر مسلموں کے معبودوں کو یا ان کے مذہب کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ گزشتہ 6 مہینے یا 1 سال کی جو ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے مقامات پر اور کتنے شہروں کے اندر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئیں اور جو ہے نازیبہ کلمات کہے گئے، اسلام کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ پورے ملک کے اندر سے کسی بھی مسلمان عالم دین نے یا کسی مسجد کے ممبر سے یا کسی ہمارے بڑے اکابر کی طرف سے غیر مسلموں کے معبودوں کے تعلق سے یا ان کے مذہبی مقامات کے تعلق سے کوئی نازیبہ بات کہی گئی، اس لیے کہ ہم حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کریں اور ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو اپنا خالق جانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، تم ایسے لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، یعنی ان معبودوں کو تم گالیاں مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو، ورنہ نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر تم بھی سب و شتم کرو گے اور تم بھی غیر مسلموں کے معبودوں کو، ان کے معبدوں کو اور ان کی مذہبی مقامات کو تم جو ہے اگر نقصان پہنچاؤ گے یا ان کے مذہب کے کسی بڑے کو تم برا بھلا کہو گے، اللہ نے فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ نادانی میں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے اور وہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جہاں اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اچھا برتاؤ کریں، اچھے معاملات سے پیش آئیں، وہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جو ہے برا بلا نہ کہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ ہمارے اسلام کا اور ہمارے اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے جس سے غیر نہ آشنا۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو، اسلام کے اندر زبردستی بھی نہیں، جبر بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام جو پھیلا ہے اور اسلام کی جو تبلیغ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اخلاق کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام ایمان کی دعوت لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور صحابہ کرام کے اخلاق دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر اور ان کی ایمانی کیفیات دیکھ کر جو ہے وہ جوق در جوق قبائل وہ ایمان لے آئے اور شہروں کے شہر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کس بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر، نہ کہ تلوار کی بنیاد پر۔ آج یہ بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے
اور جو ہے نشانہ سادھا جاتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے اور تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ نہیں میرے عزیزو دوستو، یہ 100% جھوٹ ہے اور غلط ہے اور مکر اور دجل ہے غیروں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ پھیلا ہے قربانیوں کے ساتھ، وہ پھیلا ہے حسن اخلاق کے ساتھ۔ لیکن آج ہماری عجیب صورتحال ہے کہ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ آج ہم نے ہمارے نبی کی سیرت کو آج ہم نہیں پڑھتے، صحابہ کی سیرت ہم نہیں پڑھتے، خلفائے راشدین کے حالات کو ہم نہیں پڑھتے، انہوں نے کس طریقے سے حکومت کری اور کس طریقے سے انہوں نے معاملات کیے۔ اس بنیاد پر آج ہمیں صحیح بات تو یہ ہے کہ صحیح اسلام کی ترجمانی ہمیں کرنا نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ پھیلا ہے اخلاق کے ساتھ، وہ پھیلا ہے معاملات کی درستگی کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ نبی جی آپ یہ کہہ دیجئے ان کافروں سے، مشرکوں سے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ کافروں کی طرف سے یہ ایک تجویز پیش کی گئی تھی اللہ کے نبی کو کہ آپ ہمارے معبودوں کو جو ہے برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ سے، اور آپ اس دعوت کے کام کو چھوڑ دیں، اس تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں تو ہم آپ سے چند معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ہے آپ ہمارے معبودوں کو جو ہے وہ پوجیے اور ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، اس قسم کے اس میں معاہدے میں وہ چیزیں تھیں۔ تو اللہ نے 2 ٹک الفاظ کے اندر یہ واضح فرما دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ روز قیامت کے دن یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا۔ بہرحال اسلام میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہر شخص کو اپنے یعنی اسلامی مملکت کے اندر بھی، اسلامی حکومت کے اندر بھی اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کو اپنے مذہب پر، اپنے مذہبی رسومات پر مکمل آزادی کرنے کا اختیار ہے اور مکمل طور پر وہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے شعائر پر عمل کر سکتا ہے۔ اس شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ پڑوسیوں کے فرمایا کہ جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کا تم پر ایک حق ہے۔ ایسے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان پڑوسی ہے تو اس کے تم پر 2 حق ہیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کے تم پر 3 حق ہیں۔ ایک حق جو ہے اسلام کا، ایک حق قرابت داری کا، اور فرمایا کہ ایک حق جوار یعنی پڑوس کا۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی فرمایا کہ پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ صحابہ کرام نے اس کی عملی تصویر پیش کری۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر راوی یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں کوئی چیز بنتی اور ان کے گھر میں گوشت وغیرہ بنتا تو وہ اپنے گھر والوں سے انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے یہود پڑوسی کے گھر یہ گوشت بھیجا یا نہیں بھیجا؟ انہوں نے 2 مرتبہ یہ چیز جو ہے انہوں نے پوچھی کہ اپنے گھر والوں سے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی تاکید کرتے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں غیر مسلم کو وراثت کے اندر حصہ تو نہیں مل جائے۔ ہم اندازہ لگائیں، اتنی زیادہ اہمیت ہے میرے عزیز و دوستو غیر مسلموں کے ساتھ، اور خاص طور سے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت عمر نے بہت سی چیزیں جو ہے
وہ نافذ فرمائیں، اور بہت سی چیزیں انہوں نے شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ایک غیر مسلم بوڑھا شخص وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر بھیک مانگنے والوں پر بہت سخت نکیر کرتے تھے اور بہت تنبیہ انہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس گئے، اس کے بازو پر ہاتھ مار کر ان سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جزیہ ادا کرنا ہے، اور ایسے ہی بڑھاپے کی وجہ سے، اور ایسے ہی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اس نے تین جواب دیے۔ حضرت عمر کو اس کا جواب سن کر بہت افسوس ہوا، اور حضرت عمر اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لائے، اور جو کچھ وہ ان کے پاس تھا ان کی مدد کری، اس غیر مسلم بوڑھے شخص کی مدد کری، اور اس کے بعد بیت المال کے خزانچی کو خط لکھا اور اس کو یہ کہلوایا کہ ان کی اور ان جیسے ان تمام غیر مسلمانوں کا خیال رکھو، اور ان کے لیے روپیے پیسے کا اور اشیاء خوردنی کا ان کے لیے انتظام کرو، اور یہ فرمائے کہ یہ انصاف کی بات نہیں کہ ہم جوانی میں تو ان سے جزیہ لیں، ان سے ٹیکس لیں، اور ان کے بڑھاپے کی حالت میں ہم ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں اور یہ در در کی بھیک مانگتے رہیں، کہ یہ چیز اس اسلام کے نظام انصاف کے خلاف ہے۔ ایسے ہی جب فلسطین فتح ہوا اور فلسطین کو مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے غیر مسلموں سے بھی یہ معاہدہ کیا، اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی، اور انہیں یہ باور کروایا کہ فلسطین میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی جائے گی، ان کے معبد خانوں کو، ان کے کلیساؤں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی زمینوں کی حفاظت کی جائے گی، اور ان کے ساتھ زبردستی کا اور تشدد کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس سے معمولی سا ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور وہ جزیہ جب وہ کوئی غیر مسلم ادا کر دیتا ہے اور وہ ادا کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد مسلمان حکومت کی اور سربراہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس غیر مسلم کے جان مال کا تحفظ کرے اور اس پر کسی بھی قسم کا اس کو تکلیف نہ آنے دے، کسی قسم کی تکلیف اس کو نہ پہنچے۔ میرے عزیز و دوستو، دور صحابہ میں بھی اس کی، بلکہ دور نبوی کے اندر بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق دیکھ کر، صرف اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر کئی غیر مسلم وہ اسلام لے آئے اور ایمان لے آئے، اور آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کری اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے مدینہ منورہ کے اندر جانے کے بعد بھی ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے، اور اس معاہدے کے اندر یہی تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے اور وہاں کے جو دیگر یعنی کہ عیسائی تھے، یہودی تھے، ان سب سے یہ معاہدہ کیا اور ان کو اس چیز کی یقین دہانی کروائی، اس چیز کا یہ چیز باور کروائی کہ ہم تمہارے جان کی اور مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں تمہیں ہمیں معمولی سے جزیہ عطا کرنا ہوگا، اور تم اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے پر تمہیں پورا اختیار ہوگا، تم چاہے جس مذہب کو اختیار کرو۔ میرے عزیز و دوستو، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور یہ میثاق مدینہ ہمارے لیے بلکہ قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم بھی اپنے غیر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا اور اچھے معاملات کا ہم ان کے ساتھ میں جو ہے ہم ان سے پیش آئیں۔ آج مسلمانوں کی اور اسلام کی بہت بری تصویر باطل پیش کر رہا ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان کا تعلق دل سے، ہماری عبادتیں ہم اب مسجدوں کے اندر کرتے ہیں، اور ہم روزہ ہمارے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ غیر مسلم ہماری جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ ہمارے اخلاق ہیں،
وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ ہماری معاشرت ہے۔ اگر ہمارے اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ اچھے ہیں اور ہماری معاشرت غیر مسلموں کے ساتھ اچھی ہے اور ہمارا لین دین ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا ہے تو میں عزیزو دوستو ہمیں پھر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر غیر خود اسلام کی طرف جوق در جوق داخل ہوں گے اور وہ مذہب اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ کبھی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بلا کسی تفریق مذہب کے ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔